آج یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ رحمتوں، برکتوں اور رفعتوں اور عظمتوں کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہمارے اوپر جلوہ فگن ہے۔ یقیناً وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ جو اس مبارک مہینے سے کما حقہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹتے ہیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، جو یقیناً اپنے بندے پہ بہت زیادہ مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ بدقسمتی سے اس مبارک مہینے کی رحمتوں سے، رافتوں سے محروم ہیں، وہ اس دنیا کے بدقسمت ترین اور محروم ترین انسان ہیں۔ اور اگر مسلمان کہلانے کے باوجود، صاحبان ایمان کہلانے کے باوجود، وہ اس مبارک مہینے میں بھی ان کا دل اللہ کی عبادت میں نہیں لگتا، اور وہ اللہ کے گھر میں حاضری سے محروم ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری سے محروم ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ دائمی اور ازلی محروم ہیں، اور وہ ہمیشہ محروم رہیں گے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ اور یہ کوئی میری اپنی طرف سے نہیں ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ حدیث طویل ہے، وہ مفہوم اس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری پہ رکھا تو آمین کہا، تیسری پہ رکھا پھر آمین کہا۔ جب خطبے کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو 2 وجوہات بیان فرمائیں وہ پھر کبھی صحیح، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں۔ اور انہوں نے 3 دعائیں کی، جن میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں اپنے رب سے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یعنی اس کی رحمتیں لوٹ کے۔ کیونکہ یہ تو ایک طرح کی، جیسے ہم دنیا کی مثال تو نہیں دے سکتے، لیکن جیسے ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں لوٹ سیل ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار لے لو، آج ہم نے بالکل رعایت کر دیا ہے سب کچھ۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں بڑے عروج پہ ہوتی ہیں، اور ان رحمتوں سے محروم جو بندہ رہتا ہے، اس کو یہ امید کر لینی چاہیے کہ وہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا۔ اس کے پھر مرنے کے بعد آپ سینکڑوں قرآن مجید اس کے لیے پڑھتے رہیں، اس کے اوپر پھیرتے رہیں، قرآن خوانیاں کرواتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بے نور ہو کر اور ذلت کے ساتھ مر چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں اور رمضان کے مہینے میں بھی ان کا دل نہیں لگتا اور مسجد کی طرف وہ مائل نہیں ہے، تو انہیں اپنے اوپر بس فاتحہ ابھی سے پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر کوئی ان کے لیے فاتحہ ان کو کام نہیں آئے گی، الا یہ کہ وہ سچی توبہ کر لیں۔ اور توبہ کا سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ سچی دل سے پرانے اعمال، بد اعمال سے تائب ہو کے پکا ارادہ کریں کہ اب ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اور پھر آج جدید دور میں کچھ ایسے بدنصیب بھی پیدا ہو گئے ہیں جو رمضان شریف کے خاص معمولات کو، یعنی جو مثلا نماز تراویح ہے، اس کے حوالے سے شک پیدا کرتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے اپنے آپ کو مشہور عالم، مصلح اور مبلغ کہلانے والے بھی ملوث ہونے لگے ہیں۔ ان بدنصیبوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں کہ جی یہ تراویح ضروری نہیں ہے، اس میں قرآن کریم کا پڑھنا یا سننا ضروری نہیں ہے،
بھائی جس طرح تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح اس میں ایک قرآن مجید کا پڑھنا یا سننا بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اس پہ اجماع امت ہے۔ 1400 سال سے امت جس پہ عمل کر رہی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اختیار کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب فرمائی ہے کہ جو کام میں کروں گا وہ بھی تمہارے لیے سنت ہے، اور جو میرے خلفاء راشدین کریں گے وہ بھی تمہارے لیے سنت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، نماز تراویح کو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انفرادی طور پہ پڑھی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے 3 دن مسلسل پڑھی، تو چوتھے دن دیکھا بہت زیادہ لوگوں کا اجتماع ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف نہیں لائے، کیونکہ حضور تو اپنی امت کے لیے رحمت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میں اس کو تسلسل کے ساتھ کر دوں تو پھر امت کے اوپر یہ واجب ہو جائے گی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا مسجد نبوی شریف میں، اور آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پہ مقرر فرمایا کہ تم لوگوں کی جماعت کرواؤ، اور وہ اس جماعت پہ مقرر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطانی شکوک اور شبہات ہیں، کیونکہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس پہ تھوڑا سا میں آگے چل کے شاید بات کروں، لیکن اس میں حضور نے فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك، کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھا، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس نے رمضان کا قیام ایمان اور اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ ظاہر سی بات ہے، قیام تو پھر آپ سارا سال کرتے ہیں، لیکن رمضان کے قیام کو خاص کرنا، اس کے بارے میں خصوصاً ارشاد فرمانا، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں کوئی خاص عمل تھا قیام کا جو حضور عمل فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جو آج خوش نصیب پورا کرتے ہیں، وہ اس امت کے خوش قسمت ترین افراد ہیں۔ انہیں اپنی قسمت پہ رشک کرنا چاہیے، اور جو لوگ شک ڈال رہے ہیں بھئی کیا ہے، کتنی ہے، نہیں ہے، کیسے ہے، ضروری نہیں ہے، نہ پڑھو، وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ بعض انسانوں سے شیطان اپنا کام لیتا ہے۔ بیچ میں چلے ضمناً بات آ گئی، موضوع ہمارا تھوڑا سا دوسرا ہے، لیکن یہ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ رمضان میں بھائی لوگ پھر لڑتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے، شیطان تو باندھ دیا جاتا ہے، تو بھائی شیطان اپنے نائب بھی مقرر کر دیا کرتا ہے۔ شیطان تو بندہ ہوتا ہے لیکن اس کے نائب تو کھلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی پیروی کر کر کے خود شیطان بن جاتے ہیں۔ وہ کہا نا کسی نے رانجا رانجا کر دینی میں آپ ہی رانجا ہوئی، تو وہ شیطان اس کی پیروی کرتے کرتے خود بلکہ شیطان سے بھی بڑے شیطان بن جاتے ہیں پھر وہ۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ کھلے ہیں تو پھر تو نظام چلتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس بارے میں رمضان المبارک کے معمولات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ کتنا کوئی بڑا اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہو، مفتی کہلاتا ہو، مبلغ کہلاتا ہو، وہ اس قبیل سے ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایسے لوگوں کو اپنی حرکتوں سے باز آنا چاہیے، کہیں ان کا شمار ایسے لوگوں میں نہ آ جائے کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ارأیت ان کان علی الہدی عبدا اذا صلی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ اور اس میں وہ لوگ بھی آ جائے جو نوافل، یہ آگے پیچھے جو بڑی راتوں میں نوافل، کوئی لوگ نہ جی یہ تو بدعت ہے۔ بھائی کہاں کی بدعت ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی بدعت ہے۔
اللہ کے آگے سجدہ کرنا بھی بدعت ہے، اللہ کی عبادت کرنا بھی بدعت ہے۔ ان لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، نماز پڑھنے والوں کو منع کرنے والے گویا اسی قبیل سے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے یہ لمحات عطا فرمائے یہ اس کا شکر ہے۔ مولا ہم تو تیرے محتاج ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ ہم دیکھیں نا انسان، ہم اگر کسی کو ہمارے اوپر ہمیں کسی سے خدا نہ خواستہ دشمنی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہم اس سے ڈبل انتقام لیں، ہم اس سے دگنا بدلہ لیں، ہم اس سے دگنا بدلہ لیں۔ لیکن یاد رکھیں وہ اللہ جو عزیز ذو انتقام ہے، جو غالب بھی ہے اور صاحب انتقام بھی ہے، وہ تو کبھی ہم سے انتقام نہیں لیتا۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندے میں تجھے بخش دوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری بخشش کر دوں تو ایک مرتبہ آ کے میری بارگاہ میں جھک جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور اس کے لیے زندگی کا کوئی حصہ بھی مقرر نہیں کیا۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں، بس اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کر دیں، آپ کا رب آپ کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی رحمتیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے فریب میں مبتلا کر دیا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ان لمحات کو غنیمت جانیں۔ ہم نے آج کی گفتگو کے لیے ایک مخصوص، میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بھئی روزے تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تقوی ہے کیا، تقوی کس کو بولتے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی بنیاد تقوی ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں اس کے اندر اگر تقوی نہ ہو، خشیت الہی نہ ہو، تو وہ اعمال رد ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ عمل اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے کہ جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے۔ اور یہ تقوی جو ہے وہ اس کا لغوی جو معنی ہے وہ یہ ہے بچنا یا ڈرنا، خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ ہمارا آج کا جو ہے کہ بھئی یہ روزے اور تقوی کا باہمی رابطہ کیا ہے، ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا آپ کی خدمت مختصر سی نشست میں ہم نے پیش کرنا ہے۔ تو تقوی کے بارے میں حضرت مولا کائنات نے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ اس میں پہلی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اور اللہ کے ڈر سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح ایک ڈر ہوتا ہے نا وحشت والا، مثلا انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں کہیں مفلس اور کنگال نہ ہو جاؤں، انسان درندے سے ڈرتا ہے، انسان کسی مثلا ٹریفک کے ہجوم میں جانے سے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں۔ ایک ڈر یہ ہوا، ایک ڈر اور خوف ہے اپنے محبوب کی ناراضگی کا۔ اللہ کا جو ڈر ہے یہ تقوی ہے، اس سے وہ وحشت والا ڈر مراد نہیں ہے، اس سے وہ ڈر مراد ہے کہ انسان ہر وقت یہ فکر کرتا رہے، سوچتا رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرا خالق اور مالک مجھ سے روٹھ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس سے رب روٹھ جائے اس کے تو دونوں جہان ہی گئے نا، تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس ڈر سے مراد یہ ہے۔ دوسرا، قرآن کریم پہ عمل۔ قرآن کریم اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس میں بندہ مومن کو کیا پوری انسانیت کو
جینے کا ایک پورا نظام دے دیا گیا ہے، زندگی کا پورا نظام آپ کو عطا کر دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ چلیں یا آپ نہ چلیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف خدا، خشیت الہی، اور دوسرا ہے قرآن کریم پہ عمل۔ تیسرا یہ ہے کہ قناعت۔ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پہ صبر شکر کر کے بیٹھ جانا۔ وہ ایک دفعہ کسی نے، یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو کسی دوست نے یہ بات پڑھی کہ جس کے پاس قناعت ہوگی وہ سب سے بڑا دولت مند ہوگا۔ اور آج کل کے دور میں تو لوگ یہی نسخہ ہی تو تلاش کرتے ہیں، دولت مندی کے نام پہ اپنے آپ کو لٹاتے ہیں جا کے، کوئی تعویذ والا، کوئی دھاگے والا، کوئی دم درود والے لوگ کہ جی ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہمارے پاس دولت آ جائے۔ اب بھائی ان کی دعا اگر قبول ہوتی تمہارے حق میں تو وہ پہلے دولت مند ہوتے۔ یعنی کامن سینس کی بات ہے نا بھائی، ایک بندے کے پاس خود ہی کچھ نہیں، اللہ والوں کے پاس جانے کی اور بات ہے۔ میں اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ والوں کے نزدیک تو اس دنیا کی کوئی اہمیت اور قیمت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں کہ تعویذ، دولت آپ کے قدموں میں ہے، دولت آپ کے قدموں کے لیے آپ 1000 روپیہ دیتے ہیں، جی ہمیں تعویذ دے دو۔ ادھر ایک مولوی صاحب تو 5000 بھی لیتے ہیں، سنا ہے میں نے۔ تو بہرحال 1000 اور 5-5 ہزار تعویذوں کے کاروبار لوگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، حالانکہ اس کاروباری سسٹم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ والے کی ایک نگاہ آپ کو سارا، آپ کی دنیا اور آخرت رنگ دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو علم بیچتے ہیں، جو دین بیچتے ہیں، جو قرآن بیچتے ہیں، جو اللہ کے ان تحفوں کو بیچتے ہیں، ان کی اس سسٹم میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اپنا وقت ضائع کرنے کے سوا وہ کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس جانے والا خوار ہوتا ہے ہمیشہ، یہ بات یاد رکھیں میری۔ تو ایک ساتھی نے مجھے کہا یار یہ قناعت کہاں سے ملے گی؟ پوچھا، سوال پوچھتے رہتے ہیں بعض اوقات دوست۔ جب انہوں نے پڑھا تو کہ قناعت والا سب سے بڑا دولت مند ہے جس کے پاس قناعت ہو، تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ قناعت کہاں سے ملتی ہے؟ تو میں نے کہا بھیا قناعت اپنے دل سے ملتی ہے۔ قناعت وہ عمل ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے آپ اس پہ راضی اور خوش ہو کے بیٹھ جائیں، بس زیادہ کی طلب نہ کریں، کیونکہ جو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا حلال کا مال ہے، اگر آپ یہ آپ خواہش کریں گے کہ میرے پاس اگر ایک مکان ہے تو 2 ہونے چاہیے، ایک گاڑی ہے تو 4 ہونی چاہیے، نوکر چاکر ہونے چاہیے، بنگلے ہونے چاہیے، ایک جگہ مکان ہے تو دوسری جگہ بھی ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے حرام میں پڑنے کا خدشہ ہو جائے گا۔ اس لیے تقوی کا تقاضا تیسرا یہ ہے جو مولا کائنات نے فرمایا کہ قناعت کر لینا، بس جو ہے اسی پہ صبر شکر کر لینا اور اس کے اندر اپنا گزارا کرنا۔ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے والی بات۔ تو تیسری بات یہ ہے۔ چوتھی بات جو مولا کائنات نے فرمائی وہ یہ کہ اپنی آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ 4 چیزیں انہوں نے فرمایا تقوی ہے۔ اور پھر کسی اور بزرگ کا قول ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تجھے اللہ وہاں نہ دیکھے جہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتا، یا تو وہاں نہ ہو جہاں تیرا رب تجھے نہیں دیکھنا چاہتا، اور تو وہاں اپنے آپ کو حاضر کر دے جہاں تیرا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مختصر ترین تشریح ہے تقوی کی، یعنی اس میں پورا ایک شریعت کا نظام آ جاتا ہے کہ بھئی جہاں آپ کو رب نہیں دیکھنا چاہتا وہاں آپ نہ جائیں، جہاں رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے آپ وہاں جائیں، تو بس بات ہی ختم ہے۔ اور حضرت کعب بن احبار صحابی رسول ہیں، اور یہ فرمان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے، اور حضرت ابی بن کعب سے بھی، یعنی 3 صحابہ سے یہ قول منسوب ہے۔ اللہ و رسول عالموں کے ان میں سے حقیقتاً یہ کس کا ہے، لیکن ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضرت تقوی کیا ہے، یہ جو بار بار قرآن مجید میں 60 مرتبہ اللہ نے ترغیب اور تلقین فرمائی ہے تقوی اختیار کرنے کی، تو تقوی کیا ہے حضرت پوچھا گیا، تو صحابی رسول نے کہا کہ کیا تم کبھی ایسے راستے پہ چلے ہو کہ جو تنگ ہو اور جس کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے۔
ظاہر سی بات ہے نا، مطلب وہ تو بہت پہلے کا دور تھا نا، لوگ جنگلوں میں جاتے تھے اور مختلف جگہوں پہ سفر کرتے تھے، تو ایسے راستے تو بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اگر وہ راستہ پایا ہے تو یہ بتاؤ کہ تم اس سے کس طرح گزرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، سوال پوچھنے والے نے عرض کی کہ میں وہاں سے اپنے لباس کو سنبھال کے گزرتا ہوں تاکہ میرا لباس ان کانٹوں سے پھٹ نہ جائے، ان میں الجھ نہ جائے، میں وہاں سے اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اس صحابی رسول نے کہ یہی ہے تقوی، بس یہی تقوی ہے کہ جس طرح تم ایک خاردار راستے، تنگ راستے میں چلتے ہوئے جھاڑیوں سے، کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اور تم یہ کوشش کرتے ہو کہ تمہارا لباس اس میں آلودہ نہ ہو، کانٹوں میں نہ الجھے، بس تقوی کی یہی تعریف ہے کہ یہ دنیا کی خواہشات کی مثال کانٹوں کی ہے، جھاڑیوں کی ہے، جو تمہارے اس لباس سے شریعت کو تار تار کر دینے والے ہیں، لہذا تم نے گزرنا بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم کو یار یہ مشکل راستہ ہے، میں تو اس سے گزرتا ہی نہیں، گزرنا ضرور ہے۔ دنیا میں بندہ مومن نے رہنا ضرور ہے، اپنے معاملات کو اختیار کرنا ہے، اپنے معمولات کو بھی اختیار کرنا ہے۔ یہ کوئی دنیا نہیں ہے رہبانیت جیسا کہ پہلے مذاہب میں تھا، حالانکہ اللہ نے فرض نہیں کیا تھا۔ یہودیوں میں، عیسائیوں میں رہبانیت کا تصور تھا، مثلا ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے تھے وہ زندگی کے دنیاوی معاملات نہیں کرتے تھے، یہ شادی بیاہ دنیا کے معاملات، بلکہ ان میں جو خواتین ہوتی تھی وہ بھی یہ کام نہیں کرتی، کوئی یہ دنیا کے، بس ایک وہ اپنے عبادت خانے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنے وہ مذہب کے مطابق عبادت کرتے رہتے تھے، کوئی شادی بیاہ، کوئی دنیا کے معاملات وہ قطعاً نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت خود ہی اختیار کر لی تھی، ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی۔ لیکن مسلم ملت کا یہ ایک بڑا منفرد اعزاز ہے کہ اس نے دنیا میں بھی رہنا ہے، اس نے شادی بیاہ بھی کرنا ہے، اس نے دنیا کے معاملات کو بھی چلانا ہے، اس نے گھر کے معاملات کو بھی چلانا ہے، پڑوسیوں کو بھی دیکھنا ہے، برادری کو بھی دیکھنا ہے، اپنے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اپنے فرائض بھی پورے کرنے ہیں، جو انسان پہ فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے کہ آپ ایک ماحول کے اندر رہتے ہوئے، جیسا کہ اس صحابی رسول نے مثال دی کہ بھئی کانٹوں سے چل رہے ہیں، آپ منزل آگے اختیار کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو الجھا نہیں رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس حلال کی کمائی کے کروڑوں بلکہ اربوں روپے ہیں تو آپ کا حق ہے۔ اگر آپ بہترین لباس پہنتے ہیں اور وہ حلال کا ہے تو آپ کا وہ حق ہے۔ اگر آپ بہترین رہائش میں رہتے ہیں اور وہ حلال کی ہے تو آپ کا حق ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، آپ نے حلال کی کمائی ہے تو آپ کا حق ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات اور تقوی یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں رکھنے کے باوجود آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر کام میں آپ اللہ کو مد نظر رکھیں گے، ہر کام میں۔ مزدور کا کیا تقوی ہے؟ مزدور کا تقوی یہ ہے کہ وہ جب دن کو کام کرتا ہے، اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے نہ بہائے کہ جو بندہ مجھ سے کام کرا رہا ہے میرے سر پہ کھڑا ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اگر بندہ اس کے سر پہ کھڑا نہ بھی ہو تو وہ اسی جاں فشانی اور محنت سے کام کرے۔ یہ تقوی ہے۔ ایک تاجر کا تقوی کیا ہے کہ اگر وہ اس پہ قادر ہو کہ میں اس بندے سے جتنا مرضی منافع لے لوں، یہ بندہ مجھے نہیں پوچھے گا، یہ مجھے دے دے گا، لیکن وہ محض اللہ کی خشیت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ انسان ہے، میں اس سے ناجائز منافع نہ لوں، یہ تقوی ہے۔
ایک آفیسر اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹیچر اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ چونکہ اب گورنمنٹ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ بایو میٹرک، آپ آفس میں آئیں گے تو آپ اپنا انگوٹھا لگائیں گے، آپ کا ٹائم نوٹ ہو جائے گا، اس لیے میں ٹائم پہ جاؤں. نہیں، یہ تو دنیا کا کیمرہ ہے نا بھائیو. ایک کیمرہ ہے جو وہ لگا ہوا ہے، جو دنیا کا کیمرہ تو لائٹ گئی تو کیمرے بند، یا کسی نے خراب کر دیا، چلو یار یہ روز روٹی، چلو یار ذرا کیمرے کا تار چھیک چھوڑو نا ذرا، ہیں تو چلے وہ خراب ہو گیا. لیکن وہ کیمرہ، اس کی تار کوئی کھینچنے والا نہیں ہے. وہ کیمرہ ہے کہ جس کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ہماری ایک حرکت کا ہزارواں کروڑواں حصہ بھی اس کیمرے سے بچ نہیں سکتا. وہ ہر وقت ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، اور ایک رجسٹر تیار ہو رہا ہے جس کے بارے میں کہا جائے گا قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اقرأ کتابک، پڑھ اب اپنے اس رجسٹر کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے نفس پہ اپنا محتسب خود بن جا. تو وہ کہ اس کیمرے کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے 2 محافظ ہیں جو تمہارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری ساری چیزوں کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں. تو تقوی ایک آفیسر کا، ایک آفس میں کام کرنے والے نائب قاصد سے لے کے اعلیٰ ترین عہدیدار کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم ٹیبل کی پابندی کرے. وہ اگر افسر ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ صبح میرا ملازم مجھے پروٹوکول کے ساتھ لینے آئے گا تو میں جاؤں گا. آفس کا ٹائم 9 بجے اور وہ 11 بجے جا کے حاضر ہوتا ہے تو اس کی وہ 2 گھنٹے کی تنخواہ اس کے لیے حرام قطعی ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی وہ لیتا ہے تو اس نے پوری زندگی پھر حرام کھایا ہے. کوئی استاذ ہے، اس نے اگر اپنا پیریڈ بلا وجہ، بغیر چھٹی کے، بغیر استحقاق کے مس کیا ہے، چھٹی کی ہے، اس نے جو اس کی تنخواہ لی ہے وہ اس کے اوپر حرام ہے. کوئی عالم ہے، اس کا ایک طے ہے اپنے مقتدیوں کے ساتھ کہ بھائی میں نے اتنی ڈیوٹی کرنی ہے، لیکن اس میں اگر وہ ڈنڈی مارتا ہے، پورا ٹائم نہیں کرتا، یا پھر لوگوں کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے کہ میرا فلاں مقتدی خوش ہو جائے، میرا فلاں جو عہدیدار ہے کمیٹی کا وہ ذرا خوش ہو جائے، اس کے لیے کچھ ممبر پہ کہتا ہے تو وہ بھی یاد رکھے حرام کھاتا ہے. کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے کہ مولوی پوتر ہے، وہ جو مرضی ہے کرتا رہے. نہیں، سب سے زیادہ پوچھا تو علماء سے جائے گا. مجھے میری اماں جی ایک بات میں شیئر کرتا رہتا ہوں اکثر، بعض خواتین کے ہاں بھی یہ بات، کہ ہمیں بتائی تھی ایک بات کہ بیٹا اندھا اگر کنویں میں گرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، اور آنکھوں والا اگر کنویں میں چھلانگ لگائے گا تو مردار ہوگا. اور تم اندھے نہیں ہو، آنکھوں والے ہو. تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، تم نے اس علم کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہیں کرنا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر محض اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو تمہارے لیے وہ علم نافع ہوگا. تم اگر اس بات سے ڈرتے رہو گے کہ میں حق بات نہ کہوں، فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، فلاں قبیلہ ناراض ہو جائے گا، فلاں طبقہ ناراض ہو جائے گا، تو گویا تم نے شرک کیا. کیوں کہ تم نے خوف میں، تقوی میں بندوں کو اپنے رب کے ساتھ شریک کر لیا. اور جو بندوں کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ بندوں کو شریک کرتا ہے، گویا وہ شرک کرتا ہے. اور شرک ایسا جرم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سبحانہ و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو میرے بھائیو، عرض میں یہ کر رہا تھا، تقوی یہ ہے، آپ بالکل دنیا کے کام کریں، آپ جو جتنی دولت حلال راستے سے کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے. اس پہ اترائیں مت، اپنی ضرورتوں سے جو زیادہ ہو کوشش کریں کہ غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کا خیال رکھیں. یہی تقوی ہے اور یہی دنیا ہے. وہ کہا نا کسی بزرگ نے مثلا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی تقوی جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، کہ آپ کے دل میں آپ کے رب کی رضا ہو ہمیشہ. بس
مختصر اگر اس تقوی کے لفظ کو ہم کریں تو وہ یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ بیان کیا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ آپ جنگل میں ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ تو بچوں سے جیسے پیار سے لوگ کہتے ہیں نا، بچے کے پاس کوئی چیز دکھی تو بیٹا مجھے دے دو، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس بچے سے فرمایا بیٹا یہ مجھے دے دو، یہ تمہاری جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری مجھے دے دو۔ تو بچے نے کہا حضور میں آپ کو ضرور دے دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں اجرت پہ چراتا ہوں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ایسے کرو، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم سے پیسے لے لو، اور مالک سے جا کے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچے نے کہا حضرت میرا مالک مجھ پہ اتنا اعتماد کرتا ہے کہ میں اگر اسے یہ کہوں کہ 10 بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا تو وہ میرے اوپر یقین کر لے گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر چیخ مار کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ یہ کتنا معصوم سا بچہ ہے، اس کو اتنا بڑا احساس ہے، اور ہم کیا ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی صحابی رسول تھے، ان کی بڑی شان تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک احساس پیدا ہو، یار یہ پنکھے چلا دیں ایک دو کوئی جو واقف ہے بندہ، تو وہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں بار بار، میں بھی ساتھ ہو رہا ہوں، ایک دو پنکھے چلا دیں ہر لائن کے نا، یہ جو۔ تو تقوی یہ ہے کہ آپ کو کسی محافظ کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو کسی محتسب کی ضرورت نہ پڑے، آپ مزدوری محنت کر رہے ہیں، کوئی آپ کے سر پہ کھڑا نہ ہو، آپ آفس ورک کر رہے ہیں، آپ کے آفس میں کیمرہ نہ لگاؤ، بغیر کیمرے کے آپ کہیں کہ بھائی میں نے حلال روزی کھانی ہے، آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گاہک کے ساتھ ناجائز منافع خوری گاہک سے نہ کریں، بس یہ تقوی ہے میرے بھائیوں۔ اور آخری باتیں ایک دو چار کہ روزے اور تقوی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ویسے تو ہر عبادت میں تقوی بنیاد ہے۔ مثلا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یار میں ذرا نماز خوب لمبی کر کے خوب پڑھوں اچھے طریقے سے، تاکہ لوگ کہیں کہ او ہو یہ تو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے بھائی، ہیں؟ اس بیچارے نے اپنا وہ سارا وقت ضائع کر دیا۔ اب تقوی کا تقاضا کیا تھا کہ لوگ اسے جو مرضی کہتے رہیں، بے شک کہیں، لیکن وہ محض اس کی رضا کو مد نظر رکھتا، وہ لوگوں کی رضا کو مد نظر نہ رکھتا۔ تو تقوی کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ ہر عبادت، صدقہ ہو، مثلا آج کل کے دور میں ایک بڑی مصیبت ہے، کوئی مطلب کسی کو تھوڑی سی امداد، اگر کوئی ایک تھیلا آٹے کا دے دے، کوئی چینی کے 4-5 کلو دے دے، کوئی اور کٹس اب رمضان میں لوگ کئی بنا کے تقسیم کرتے ہیں، اگر تو کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کے ترغیب پکڑیں تو صحیح ہے۔ مثلا اگر ایک صاحب خرچ کرتے ہیں کہ یار میں اگر خرچ کرتا ہوں، دوسرا مجھے دیکھ کے کہے گا یار اس بندے نے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں بھی خرچ کروں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس خاتون کو یا جس مرد کو دے رہے ہیں اس کی تصویر بنائیں، پھر اس کی تصویر کو سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، پھر اس کو اخبارات میں دیں۔ آپ اپنی سٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی فلاں تنظیم کے یا فلاں لوگوں نے اللہ کی راہ میں اتنے لوگوں میں راشن تقسیم کیا، یا اتنوں میں کوئی پیکج تقسیم کیا، تصویر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ حضل قیاس، ساری کوئی بھی آپ عبادت کریں، اگر اس میں تقوی نہ ہو تو وہ عبادت، اس کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن روزے کی ایک خاص بات ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، الصوم لی وانا اجزا بہ، دونوں طریقے سے روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا خود دیتا ہوں، اور دوسرے طریقے سے ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی رضا میں، اس کی جزا میں خود ہوں۔
اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں فرمایا. کیوں؟ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. آپ کو یا مجھے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں یہ گمان تو رکھ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے ہم سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن 100% یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ ایک خاص ایسا معاملہ ہے. اور تقوی کا روزے کا کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں، تنہا ہے بندہ، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پانی بھی موجود ہے، حلال بھی ہے، پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ نہیں بھائی، میں تو روزے سے ہوں، میں نے سحری کی ہے اور اب میں افطار شام کو کروں گا، چاہے مجھے پیاس کتنی ہی کیوں نہ ستائے، میں پانی نہیں پیوں گا جو حلال بھی ہے، میسر بھی ہے، اس کو میں پینے پہ قادر بھی ہوں، پی بھی سکتا ہوں، لیکن محض اللہ کی رضا کے لیے نہیں پی رہا. تو یہ تقویٰ ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ تصور پختہ ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. گویا کسی چیز کو آپ لے لیں، علی حاصل القیاس، ایک جوان آدمی ہے، نفس نے غلبہ کیا ہوا ہے، قادر بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اللہ کے خوف سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہی تقویٰ ہے. اور روزہ یہ گویا جس طرح میں نے اس دن درس میں بھی کہا تھا، جیسے نا مطلب اکثر بلکہ سرکاری محکموں میں ٹیچرز کو یہ ریفریشرز کورسز کرواتے ہیں. ان کورسوں میں کیا ہوتا ہے، ان کو ان کے کام کے بارے میں مزید بریفنگ دی جاتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے. یہ مسلمانوں کا ایک کورس ہے، سال میں ایک مرتبہ یہ کورس ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ اے بندہ مومن، جب تو نے رمضان کے مہینے میں اتنی پابندی کی کہ اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مخصوص وقت کے لیے تو نے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی مبرہ کر دیا. تجھے بھوک شدید ستا رہی تھی، ویسے تو آج کل شدید ستاتے نہیں، جتنا ہم کھاتے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ تو جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں وہ تو سارے سال میں نہیں کھاتے. سچی بات ہے. بلکہ مجھے بھی آپ نے صحیح پکوڑوں پہ لگا دیا ہے. میں تو کھاتا ہی اتنا نہیں تھا، لیکن اب جب آتے بندہ بھوک بھی لگی ہوتا ہے، پکوڑے بھی سامنے رکھے ہوتے ہیں، اب کیسے صبر کریں بھائی. تو کھاتے اتنا ہے نا جتنا کولیسٹرول. حالانکہ میں انشاءاللہ سے کبھی بات کروں گا کہ روزے کے طبی فوائد کیا ہے. یہ جسم، اللہ نے ایک انسان کے اندر ایک نظام رکھا ہوا ہے. کچھ انسان کے اندر ایسے خلیے ہوتے ہیں جو مسلسل غذا کھاتے رہتے ہیں، ان کو مسلسل غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بندہ اگر بہت زیادہ بسیار خور ہو، بہت زیادہ کھانے والا ہو، اس کے اندر فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ جو خلیے ہوتے ہیں ان فاسد مادوں کو کھاتے رہتے ہیں، لیکن ایک حد تک وہ بھی بیچارے کھائیں گے. ہماری طرح تو نہیں کھائیں گے، آدھا دن ڈکاریں آتی رہیں اور پھر آدھا دن پیٹ ملتے رہیں گے، بھوک لگ گئی جی، ایسے تو نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے وہ جو خلیے ہیں وہ بھوک محسوس کرتے ہیں، اور انسان کے جسم میں جو فاضل، جب بھوک لگتی ہے نا، پھر وہ خلیے حرکت میں آ جاتے ہیں. پھر وہ کیا کھاتے ہیں کہ انسان کے جسم میں وہ جو فاضل مادہ ہوتا ہے نا، اس کو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جس نے فاضل رکھا ہی نہ، اس کا کیا کھائیں گے؟ وہ کہیں گے یار تو اور موٹا، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو بھائی، میں خود بھی اتنا کمزور نہیں ہوں ویسے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حساب کتاب کا کھائیں، پکوڑوں پہ بھی رحم کریں، کھانے پہ بھی رحم کریں، اور اپنے نفس پہ بھی رحم کریں. یہی تو امتحان ہے بھئی. آپ سحری، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار سحری اور افطاری کے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہے، لہذا خوب رج کے کھاؤ. اور اس خوب رج کے کھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر گھنٹے بعد وضو بھی کرنا پڑے گا آپ کو. پھر جناب وہ دن کو ڈکارے میں کسی آفس میں ساتھی کے ساتھ بیٹھے، ایسے مسجد میں ہوتے ہیں نا، کبھی ڈکار آتی ہے ایسی خوفناک قسم کی. تو بہرحال ناراض نہ ہو، یہ تھوڑی سی ایسے میں لائٹ سی بات میں نے اس لیے کہ یہ بھی ایک تربیتی بات ہے کہ ہم نا کچھ کھانے پہ بھی رحم کر لیا کریں. کھانا حساب کتاب کا کھائیں تاکہ پتہ چلے بندے کو کہ اسے روزہ ہے، اسے پتہ چلے کہ اسے روزہ ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا بھائیوں کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہم اس لیے نہیں کھا رہے کہ اللہ کا حکم ہے،
تو گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، تو نے 1 مہینہ میرے حکم پہ اتنا عمل کیا کہ تو نے حلال شے بھی نہیں کھائی، تو اب سال کے باقی دنوں میں حرام کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیوں حرام کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ایک بندہ مومن کے لیے گویا ایک طرح کی یاد دہانی ہے، اور ہمیں اس یاد دہانی کو دہراتے رہنا چاہیے، کیونکہ تقوی یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تقوی والے کو بہت سی فضیلتیں عطا فرماتا ہے، اس میں ایک یہ ہے وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سبحانہ و تعالی صاحب تقوی کو مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بتا دیتا ہے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے کس طرح نکلنا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے روزی اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی عبادت ہو، آپ عبادت کریں، آپ جو بھی عبادت کریں، صدقات و خیرات کریں، رمضان کا مہینہ ہے، کھل کے رج کے اللہ کی بارگاہ میں دیں، یقین کریں اللہ کی ذات کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ میرے بھائیوں، آپ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ آپ اسے کہیں زیادہ دے گا۔ شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ خرچ کریں کہ میں ایک اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھے 100 دے گا۔ اس یقین کے ساتھ جب آپ خرچ کریں گے اور اسی یقین کے ساتھ عبادت کریں گے، جو میں نے ابتدا میں کہا ہے، یہ جو شبہات ڈالنے والے لوگ ہیں، کبھی تراویح کے حوالے سے شبہات ڈالتے ہیں، کبھی قرآن کریم کے سماعت کے حوالے سے شبہات ڈالتے ہیں، خدا کے لیے ان کے شبہات میں نہ آئیں۔ یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ شیطان کے نمائندے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، دین میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور امت جس معمول پہ 1400 سال سے امت فائز ہے، اس سے امت کو دور کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ بہرحال میں نے یہ جو گزارشات تقوی کے حوالے سے کچھ اور چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جو میری خطا ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، جو کچھ صحیح کہا سنا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آگے تشریف لائیں اور سنتیں پڑھ لیں۔